السلام علیکم۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ وہ گھر سے ہاسٹل جانے کے لیے نکلی تھی تو بارش کے قطعے سار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اگرچہ بادلوں کی کچھ آوارہ ٹکڑیاں آسمان پر منڈلا رہی تھیں مگر وہ برسنے کے موڈ میں نہیں لگ رہی تھیں۔ اماں نے کہا بھی کہ شفیق کا انتظار کر لو، مگر اس خیال سے کہ کہیں ٹرین نہ چھوٹ جائے وہ آن لائن کیب کروا کر اسٹیشن چلی آئی۔ ابھی اپنا چھوٹا سا ٹرالی بیگ گھسیٹتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی جب رم جم شروع ہوگی۔ وہ تیزی سے ایک بینچ کی طرف بڑھی جس پر پلاسٹک شیٹ کی چھت تھی۔ اس نے اپنے بال اور کپڑے جھاڑے، اپنا بیگ بینچ کے نیچے سرکایا اور خود ذرا آرام سے بیٹھ گئی۔ ٹرین آنے میں بھی کچھ وقت تھا۔ اسٹیشن پر وہی مخصوص گہما گہمی تھی، سامان اٹھائے ادھر ادھر دوڑتے بھاگتے مسافر اور آوازیں لگاتے چھابڑی فروش۔ پچھلے 2 سالوں سے ٹرین کے ذریعے گھر سے ہاسٹل، ہاسٹل سے گھر آتے جاتے وہ ان نظاروں کی عادی ہو چکی تھی۔ ابھی وہ غیر دلچسپی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ سامنے سے خوش باش سامان سے لدی پھدی فیملی اس جانب چلی آئی۔ 2 عمر کے مرد اور عورت غالباً میاں بیوی تھے اور ان کے پیچھے پیچھے ایک صحت مند نوجوان لڑکی چلی آ رہی تھی۔ اس نے ایک تقریباً 3-4 سال کی بچی کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور ایک گبلو سا چھوٹا بچہ گود میں اٹھا رکھا تھا۔ ارے بیٹا ذرا اسے جگہ دینا۔ 1.5 عمر کی خاتون تو آتی اس کے پاس بینچ پر ڈیس ہی گئی۔ ہائے اللہ، میں تو بہت تھک گئی، اتنی تو سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں۔ وہ بری طرح سے ہانپ رہی تھی۔ ان کے میاں نے تو اپنے ساتھ لائے ایک بڑے سارے بیگ کو سیدھا کیا اور اس پر تشریف فرما ہو گئے۔ اس نے مزید سرل کر لڑکی کے لیے بھی جگہ بنائی۔ نہیں سسٹر، میں کھڑی ہی ٹھیک ہوں، اگر بیٹھ گئی تو منا رونا شروع کر دے گا۔ لڑکی کی خوش دلی سے مسکرائی۔ ارے گڈو کے ابا، تم تو بیگ پر ہی بیٹھ گئے، اس میں میرے کانچ کے گلدان رکھے ہیں، وہ ٹوٹ جائیں گے۔ خاتون کے حواس بحال ہوئے تو ان کی نظر اطمینان سے بیگ پر تشریف فرما اپنے میاں پر پڑی تو وہ چیخ اٹھی، نہیں اماں، گلدان تو دوسرے بیگ میں رکھے ہیں۔ لڑکی نے ان کو تسلی دی۔ بیٹی تم کہاں جا رہی ہو؟ اب خاتون نے اس کی جانب اپنا رخ کیا۔ وہ چشمے کی اوٹ سے اسے ٹٹولتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آنٹی میں لاہور جا رہی ہوں۔ اچھا ہم بھی لاہور جا رہے ہیں۔ وہ سب الرٹ ہو گئے۔ چھک چھک انجن پلیٹ فارم کی جانب آ رہا تھا۔ پھر بوگیاں پلیٹ فارم سے آ لگی۔ شور و گل مزید بڑھ گیا۔ لڑکی کے دونوں بچوں نے گھبرا کر رونا شروع کر دیا۔ بچی تو چیخیں مار کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ وہ شاید پہلی بار ٹرین میں سوار ہو رہی تھی۔ پلیز آپ ذرا منّے کو پکڑنا، میں اسے لے کر چڑھتی ہوں۔ تو لڑکی نے اپنا بچہ اسے تھمایا۔ وہ اپنا ٹرالی بیگ کو گھسیٹتی احتیاط سے بچے کو گود میں لے ڈبے کے اندر گھس گئی۔ باقی سب بھی اس کے ساتھ سوار ہونے لگے۔ ابھی وہ کسی خالی سیٹ وغیرہ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جب اسے اپنی پشت پر ایک باری سی مردانہ آواز سنائی دی، محترمہ آپ کے بچے کا ایک جوتا نیچے گرا ہوا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو جین شرٹ میں ملبوس ایک لمبا تگڑا سا لڑکا ایک چھوٹا سا جوتا اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ اس کی نظر بچے کے پاؤں پر پڑی۔ ایک جوتا واقعی غائب تھا۔ وہ بری طرح جانپ گئی۔ شکریہ بھیا، یہ ان کا نہیں، میرا بچہ اس کے پیچھے سوار ہوتی اس لڑکی نے جوتا اس لڑکے کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اپنا منا بھی اس کے کندھے سے اتار کر اپنی گود میں منتقل کر لیا۔ تمہارا بھی شکریہ بہن، وہ سامنے والی بینچ خالی پڑی ہے، وہیں چلتے۔ اب شرمندہ ہونے کی باری لڑکے تھی۔ وہ اپنا بیگ سنبھالتا آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب سیٹ ہو کر بیٹھ چکے تھے۔ وہ لڑکی کے ساتھ ونڈو سائیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں میاں بیوی سامنے والی 2 نشستوں پر قبضہ جما چکے تھے۔ جین شرٹ والا لڑکا دائیں جانب ایک سنگل سیٹ پر براجمان ہو گیا۔ ٹرین نے اب آہستہ آہستہ رفتار پکڑنی شروع کر دی تھی۔ بارش کی پھوار کھڑکی کے راستے اندر آ رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ بھیگتا جا رہا تھا۔ اس نے گرل نیچے کرنی چاہی مگر وہ پورا زور لگا کر بھی اسے 1 انچ نہ سرکا سکی۔ محترمہ یہ فکس ہوتی ہے، آپ صرف شیشہ نیچے کر سکتی ہیں۔ اس کو گرل سے نمبردار آزما دے کر لڑکے نے نرمی سے ٹوکا۔ اس نے شیشہ نیچے گرایا اور بیگ سے اپنا موبائل نکال لیا۔ بیگم تو چائے تو لائی تھی نا فلاسک میں، وہ پی لیتے ہیں، میاں صاحب نے فرمائش کی۔ ابھی تو رحیم یار خان گزرا ہے، گڈو کے ابا بہاولپور جا کر پئیں گے۔ عورت نے ترنت میاں کی فرمائش رد کر دی۔ یہ لو سسٹر، اس نے دھیرے سے اپنا نام بتایا اور ساتھ ہی انکار میں سر ہلا دیا۔ ارے نہیں، میں اس وقت چائے بالکل نہیں پیتی۔ اس نے وہی مگ لڑکے کی جانب بڑھا دیا۔ اس نے شکریہ کہہ کر کچھ جھجکتے ہوئے تھام لیا۔ اب وہ اس کی جانب وزیدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کپ کو ہاتھوں میں لیے بیٹھا تھا۔ بے فکر ہو کر پیے، ہم نے اس میں کچھ نہیں ملایا۔ لڑکی ہنس کر بولی تو لڑکا جلدی جلدی چائے کے گھونٹ لینے لگا اور وہ اپنی جگہ چور سی بن گئی۔ پھر اس نے بڑے میاں کی جانب دیکھا، مزے سے چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے باہر کے نظاروں کا لطف لے رہے تھے۔ انہوں نے اپنی جیب سے بسکٹ کا ایک پیکٹ بھی برآمد کر لیا تھا۔ اب وہ چائے میں پیکٹ ڈبو کر کھاتے ہوئے کتنے خوش اور آسودہ سے نظر آ رہے تھے۔ اس نے ایک گہری نظر ان پر ڈالی۔ اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ بے اختیار
اس کی ذہنی روبرکی اپنے ابا کی طرف چلی گئی۔ وہ بھی یوں ہی ٹرین کے سفر میں کھانے پینے کے بے حد شوقین تھے۔ ایک دو بار اس نے بچپن ان کے ہمراہ سفر کیا تھا۔ یہ دھندلی سی چند یادیں باقی تھی۔ وہ فراٹے بھرتی ٹرین اور کھانے پینے میں مشغول شفیق چہرے والے اس کے ابا اب تو نہ جانے کیسے تھے، کس حال میں تھے۔ کافی عرصے سے ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں رہا تھا۔ دراصل اس کے بچپن میں ہی اس کے اماں ابا کی طلاق ہو گئی۔ وہ اماں کے ہمراہ نانی کے گھر میں رہتی تھی۔ طلاق کے بعد اس کی ماں شدید ڈپریشن میں چلی گئی۔ ان کے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ ابا ان سے چھین لیں گے۔ وہ ہمہ وقت اسے خود سے لپٹائے رکھتی۔ ابا اس سے ملنے آتے تو انہیں غش آ جاتا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے۔ وہ اسے خود سے چمٹا لیتی۔ نانی بمشکل الگ کر کے ابا سے ملنے کے واسطے گلی میں بھیج دیتی۔ پھر ابا نے بھی دوسری شادی کر لی۔ ان کا آنا کم ہو گیا۔ نانی اکثر جتاتی، دیکھ لو تمہارے باپ نے تو جٹ بیاہ رچا لیا، مگر ماں نے تم پر اپنی جوانی وار دی۔ وہ ابا سے بھی اور بھی متنفر ہو جاتی۔ وہ فون کرتے تو سرد مہری سے بات کرتی۔ ابا اس کے خرچ کے واسطے کچھ رقم بھی بھجواتے تھے۔ ان ماں بیٹی کو ان معمولی روپے کی کچھ خاص ضرورت نہ آتی، کیونکہ انہیں نانی کی پینشن اور نانا کے ساسوں کا بڑا آسرا تھا۔ پھر ابا کے فون بھی کم سے کم ہوتے گئے۔ گرما گرم پکوڑے لے لو جی، مزیدار پکوڑے۔ وہ ہڑبڑا اٹھے۔ ٹرین بہاولپور اسٹیشن پر کھڑی تھی۔ بارش نوز ہو رہی تھی۔ بھائی پکوڑے تازہ ہیں؟ خاتون نے اشتیاق سے پوچھا، جبکہ لڑکی سوتے ہوئے اپنے دونوں بچوں کو گود میں لیے خود بھی اونگ رہی تھی۔ ہاں خالہ جی، بالکل تازہ اور خستہ ہیں۔ پکوڑے والا لپ کر آیا۔ سوندھی سی مہک ہر طرف پھیل گئی۔ عورت نے پکوڑے خرید لیے۔ لو بیٹا چکھو تو صحیح کیسے ہیں؟ عورت نے شاپر اس کی جانب بڑھایا۔ شکریہ آنٹی۔ اس نے ایک پکوڑا اٹھایا۔ پہلے وہ چائے کے لیے انکار کر چکی تھی، اس لیے اب اسے منع کرنا اچھا نہیں لگا۔ عورت نے پھر وہی شاپر لڑکے کی جانب بڑھایا۔ لڑکے نے بھی تھینک یو آنٹی کہتے ہوئے دو پکوڑے اٹھائے اور اسے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کھانے لگا۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے پکوڑا منہ میں ڈالا۔ اف توبہ، اس کے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس نے پکوڑے کے ساتھ ہری مرچ بھی کھائی تھی۔ ہاسٹل کے پھیکے کھانے کھا کر مرچ مسالے کی تو عادی ہی نہیں رہی تھی۔ ہری مرچ تو ویسے بھی بہت چبھتی تھی۔ برا حشر ہو گیا۔ آنکھوں سے پانی بہنا، منہ لال ٹماٹر سا سرخ ہو گیا۔ پانی کی بوتل خالی پڑی تھی۔ لڑکے نے جلدی سے ایک چھوٹی سی پانی کی بند بوتل اس کی جانب بڑھائی۔ وہ انکار کرنے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ اس نے گٹا گٹ ساری بوتل چڑھائی۔ کچھ حواس بحال ہوئی اور پکوڑے کھاتے ہوئے تبصرہ فرما رہی تھی، ایسے ہوتے ہیں پکوڑے کیا؟ سادہ بیسن میں نمک مرچ گھول دیا۔ ارے پکوڑے تو میں بناتی ہوں، اتنے سارے لوازمات ڈالتے ہیں، ہر مسالہ، ہرا لہسن، تازے پودینے کی چٹنیاں، پالک، آلو، بند گوبھی، باریک کٹی ہوئی سوکھا دھنیا، ناردانہ، املی کا گودا، اور بس بیگم بس اتنی مہنگائی میں اتنے ڈھیر لوازمات ڈالنا بہت مشکل ہے۔ سادہ آلو بیسن پر ہی گزارا کرو۔ لڑکے کے چہرے پر مسکراہٹ رہیں گی۔ آنٹی آپ شاید پکوڑے بہت شوق سے کھاتی ہیں؟ شاید کسی سے پوچھنے لگی۔ ہاں بیٹا، مگر اب تو صرف ساون رت میں ہی کھاتی ہوں۔ ڈاکٹر نے بلڈ پریشر کی وجہ سے زیادہ کھانے سے منع کر تم بیٹا لاہور کس کے پاس جا رہی ہو؟ آنٹی میں تو اپنے ہاسٹل جا رہی ہوں۔ اچھا تو پڑھتی ہو وہاں؟ وہ کچھ سوچ کر بولی، جی آنٹی، لاہور یونیورسٹی میں بی ایس فائن آرٹس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اس نے بھی ان کی تسلی کے لیے تفصیل سے جواب دیا۔ سامنے بیٹھا لڑکا بے زراعتی سے اپنے موبائل کو دیکھ رہا تھا۔ محترمہ آپ کے پاس کوئی بک ہوگی، میرے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو چکی۔ وہ اچانک انم سے مخاطب ہو کر بولا، اللہ کرے نوجوان نسل کے تمام موبائلوں کی بیٹریاں ہمیشہ کے لیے ڈیڈ ہوں تاکہ وہ کسی طرح کتاب کی جانب تو مائل ہوں۔ بڑے میاں بڑبڑائے۔ اس کے پاس مستثنی ستارٹ کا ایک سفر نامہ موجود تھا۔ اس نے جلدی سے وہی بیگ سے نکال کر لڑکے کی جانب بڑھا دیا۔ بڑے میاں کوئی کتاب وغیرہ نہ ہونے پر اسے بھی چار باتیں سنا رہے۔ ٹرین اب تیزی سے ملتان سے ہوتی لاہور کی جانب میں ہو۔ سفرتی نہ جانے کیسے بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ بھی لگ گئی۔ پھر جب لاہور آئے تو ٹرین ایک جھٹکے سے رکی۔ لڑکی کے دونوں بچوں نے ایک ساتھ رونا شروع کر دیا۔ وہ بھی ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ سب ہی اپنا اپنا سامان سمیٹ رہے تھے۔ اس نے بھی اپنا ٹرالی بیگ نکالا۔ ایک افراتفری سی مچی تھی۔ دروازے کے قریب بہت رش تھا۔ وہ عورت اور لڑکی کے ہمراہ راستہ صاف ہونے کا انتظار کر رہی تھی جب اس لڑکے نے شکریہ کہہ کر اس کی کتاب اٹھائی، پھر اس پر ایک گہری الوداعی نظر ڈال کر اپنا بیگ سنبھالتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس فیملی کو تو ان کے رشتہ دار لینے آئے تھے۔ عورت اور لڑکی دونوں گرم جوشی سے خدا حافظ کہتے ہوئے رخصت ہوئے اور اس نے 7 قدموں سے ٹیکسی اسٹینڈ کا رخ کیا۔ ایک ایک کر کے کئی دن گزر گئے۔ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ ایک دن لائبریری میں بیٹھی اپنے نوٹس بنا رہی تھی جب اس کی کلاس کا سی آر اسے ڈھونڈتا ہوا آ پہنچا۔ تم سے کوئی ملنے آیا؟ کیفے میں بٹھا کر آیا ہوں۔ کون آ گیا؟ وہ حیران ہوئی۔ شہر میں تو اس کا کوئی رشتہ دار وغیرہ نہیں رہتا، وہ سوچتی کیفے۔ پھر دروازے پر ہی ٹھٹک گئی۔ سامنے وہی لڑکا بیٹھا تھا، وہی ٹرین میں ملنے والا۔ اسے شدید تپ چڑھی۔ اتنا مہذب اور شریف دکھتا تھا مگر عام لڑکوں کی طرح کتنا چھچھوڑا اور سڑک چھاپ نکلا۔ اس نے ٹرین میں آنٹی کو اپنی یونیورسٹی کا بتایا تھا تو پیچھا کرتے ہوئے وہیں آ پہنچا۔ جی فرمائیے۔ اس نے بمشکل خود کو ٹھنڈا کیا اور اسے کڑے تیوروں سے گھورتے پوچھا۔ لڑکے کے چہرے پر گہری سنگی۔ وہ کچھ دیر تک یوں ہی گمسم اسے دیکھتا رہا جیسے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ اشتعال کی ایک لہر اس کے اندر آئی۔ وہ آستین چڑھا کر آگے بڑھی۔ آخر کو بلیک بیلٹ تھی
مسٹر، میں نے پوچھا کہ آپ یہاں کس سلسلے میں تشریح کے الفاظ محض مگر لہجہ زہریلا تھا۔ لہر کریں ایک نظر اسے دیکھا، پھر تحمل سے بولا، انم پلیز تھوڑی دیر آرام سے میری بات سن لیں۔ اچھا تو اس نے میرا نام بھی یاد رکھا ہوا ہے، اس نے دل میں تنفر سے سوچا۔ حالانکہ نام معلوم تھا تو وہ اسے ڈھونڈتا ہوا سیدھا یہاں پہنچا تھا۔ اس وقت وہ قطعی بھول گئی، بات سننے میں کیا حرج تھا، اس نے خود کو سمجھایا، پھر ایک کرسی گھسیٹ کر اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گئی۔ انم ناراض نہ، میں آپ فادر کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ ابا کے نام پر وہ بچا کر رہ گئی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ وہ اسے پہلی نظر کی محبت وغیرہ کوئی سنانے آیا ہے، مگر وہ تو بالکل مختلف بات کر رہا تھا۔ میرے ابا کو آپ کیسے جانتے؟ اس نے بے صبری سے دراصل آپ کے ابا میری پھوپھی سے نکاح کیا تھا۔ پہلے تو مجھے بھی علم نہیں تھا۔ ایک دن آفس والوں سے ان کے واجبات وصول کرنے تھے تو ان کی فائل بنوا رہا تھا، کاغذات میں ان کے ساتھ آپ کی تصویر بھی برآمد ہوئی تھی۔ تصویر بہت پرانی تھی مگر بہت واضح تھی۔ اس دن ٹرین میں آپ کو دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا، مگر بے یقین سا تھا۔ آپ کی بک پر آپ کا نام درج تھا۔ گھر آ کر پھوپھو سے پوچھا تو انہوں نے بھی تصدیق اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ آپ کے ابا اپنے کے ساتھ تعلقات برائے نام ہی رہے ہیں۔ میں بھی اس بات کو نظر انداز کر دیتا مگر ابھی 3 دن پہلے ان پر فالج کا شدید حملہ ہوا ہے، وہ ہسپٹلائز ہیں، حالت حاضی مختوش ہے، انہیں آپ کی ضرورت ہے۔ میری درخواست ہے کہ آپ ایک بار ان سے ملیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ سے مل کر سکون اور ان کی حالت میں بہتری آ جائے ہیں۔ ابا بیمار ہیں، اتنے بیمار؟ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا مگر اس کا ذہن صرف اسی بات پر اٹکا ہوا تھا۔ اسے اس لڑکے کا چہرہ دھندلا سا نظر آ رہا تھا، سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا۔ انم آپ ریلیکس ہو جائیں، انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا۔ یہ کارڈ ہے، اس پر ہاسپٹل کا پتہ درج ہے۔ اس نے دلاسا دیتے ہوئے اس کی جانب ایک کارڈ بڑھایا، جیسے اس نے غائب دماغی سے پکڑ لیا۔ وہ یوں ہی حق تک بیٹھی تھی، اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، پھر اس کی جانب ذرا سا جھک کر، میرا نام منیب ہے اور کارڈ کی پشت پر میں نے اپنا نام اور ایڈریس وغیرہ بھی لکھ دیا ہے۔ حالانکہ اس کا اپنے باپ سے اتنا جذباتی لگاؤ نہیں تھا مگر خون کی بھی ایک کشش ہوتی ہے۔ ان کی بیماری کا سن کر وہ نڈال ہو گئی۔ اس دن باقی کلاسیں چھوڑ کر ہاسٹل چلی آئی۔ ابا کا تو نمبر بھی کب سے اس کے موبائل سے ڈیلیٹ ہو سکتا۔ اپنی روم میٹ عالیہ سے تذکرہ بولی، دیکھو نا آج کل کے حالات بہت خراب ہیں، کسی اجنبی کی کہانی پر من و عن اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاسپٹل کی وارڈن خاصی سمجھدار ہیں، کچھ عرصہ ویمن پولیس میں بھی رہ چکی، ان سے اپنی پریشانی کا ذکر، تمہارے ساتھ ہسپتال چلی جائیں گی، اب وہاں جا کر ہی صحیح صورتحال معلوم ہو سکتی ہے۔ کارڈ پر دیے گئے پتہ پر وارڈن کے ہمراہ ہسپتال پہنچی۔ سامنے بیڈ پر نحیف و نظارے سے اس کے ابا ہی تھے، اتنے کمزور، اس کی قدر لاغر ہڈیوں کا تقریباً ڈھانچہ۔ اس نے ان کی نقوش سے انہیں پہچانا۔ ان کے قریب دری کرسی پر ایک نفیس سی انٹی بیٹھی تھی، وہی لڑکا ان کی ڈرپ ٹھیک کر رہا تھا۔ وہ ہولے ہولے چلتی ہوئی ان کے سرہانے آ کھڑی ہوئی، پھر اس نے ان کی جڑیوں بڑے کمزور سے اپنے ہاتھ رکھا، ان کے وجود میں ہلکی سی جنجش ہوئی۔ ابا جان، اس نے دھیرے سے پکارا۔ وہ انٹی وارڈن کو بتا رہی تھی کہ ان کے دائیں حصے پر فالج کا حملہ ہوا ہے، چہرے کا آدھا حصہ متاثر ہوا تھا، فی الحال وہ بولنے سے قاصر تھے۔ وہ ان کے قریب کھڑی آنسو پیتی رہی، اس سے اسے احساس ہوا کہ اس نے باپ جیسے انمول رشتے کو نظر انداز کر کے غلطی نہیں گناہ بھی کیا تھا۔ والدین کی ذاتی اختلافات اپنی جگہ، وہ دونوں ہی بچوں کی یکساں محبت اور توجہ کے حقدار ہوتے ہیں۔ یہ جوس نے وہ اپنی ہی سوچوں میں غلطاں تھی۔ جب منیب نے جوس کا ڈبہ اس کی جانب بڑھایا، اس نے چون کر دیکھا، وہ چہرے پر نرم سا تاثر لیے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی تشکر سے اسے دیکھا۔ وہ کافی دیر بیٹھی رہی، رخصت ہوتے وقت جب اس نے ایک بار پھر ابا جی پکارا تو اس بیمار وجود میں ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی، پھر ان کی بائیں آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا اور وہ برستی آنکھوں سے لوٹ آئی۔ پھر وہ روز شام میں ہاسپٹل جانے لگے، کبھی ابا کے لیے سوپ اور دلیا وغیرہ بھی بنا کر لے جاتی۔ منیب بھی اکثر وہیں ہوتا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ کتنی ذمہ داری سے ان کو سنبھالنے میں انٹی کی مدد کر رہا تھا۔ وہ کم گو سالیہ دیر رہنے والا انسان۔ اماں، میں ابا سے ملی تھی، اس نے حوصلہ پا کر ڈرتے ڈرتے اماں سے تذکرہ کیا۔ وہ خلاف معمول خاموش رہیں۔ اماں، وہ بہت بیمار ہیں۔ اماں، میں اب ان سے ملنا چاہتی ہوں، میں نے غلطی کی تھی کہ وہ دھیرے دھیرے بول رہے تھے، میں نے بھی غلطی کی تھی۔ ان کے منہ سے سرسراتا سا جملہ نکلا۔ اس نے بھی بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا۔ جب سے تمہارے نانا ابو اور نانی اماں فوت ہوئے ہیں، میں خود کو اتنا تنہا محسوس کرتی ہوں۔ اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ ایک اہم رشتے سے محروم رہ کر میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، اب مجھے معاف کر دو میری بچی۔ وہ سکھ اٹھی۔ نہیں امی پلیز، اس نے نہیں لپٹا لیا۔ اس بار وہ لاہور آئی تو ابا کے گھر بھی گئی۔ وہ اسے دیکھ کر کھل اٹھے۔ انٹی بھی خوش دلی سے ملی۔ وہ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ منیب اب یہاں نہیں تھا۔ انٹی نے اس کی نظروں کا سوال سمجھ کر کہا،
तो वो तो बुरी तरह से जाम की। वो आंटी मैं समझी कि आपके साथ रहते हैं। उसे अपनी मायूसी पर हैरत हो रही थी। उसने खजाला छुपाने के लिए जल्दी से कहा, वो तो तुम्हारे अब्बा बीमार थे इसलिए मेरी मदद के ख्याल से चंद रोज़ यहाँ रहा था, वरना इन लोगों का घर तो फैसल टाउन में। वो शाम को अपनी चंद जूनियर्स को ट्यूशन पढ़ाती थी। आज उसे ट्यूशन फीस मिली तो वो अपने रूममेट आलिया के हमरा मार्केट चले। दोनों ने कोई ज़रूरी शॉपिंग करनी थी। आलिया ज्वेलरी और मेकअप सेक्शन की तरफ चली गई। वो अपने लिए स्टॉलर पसंद कर रही थी। उसे एक गहरे कलर का नफीस सा स्टॉलर पसंद आया तो वो उसने आंटी के लिए ख़रीद लिया। फिर अब्बा के लिए एक सफ़ेद कुर्ता भी दिल को भा गया। इधर उधर घूम रही थी जब नज़र एक खूबसूरत ब्लैक कलर की मर्दाना शर्ट पर पड़ी। बेख्तियार नज़रों के सामने मुनीब का सरापा घूम गया। इस पर ये कितनी सूट करेगी? जी मैं आया, वो भी खरीदी। फिर इसने बामुश्किल दिल को डांट डपट कर खामोश करवा दिया। भला वो इसको किस हैसियत से तोहफा देगी? आलिया की तरफ आई तो वो भी अपनी शॉपिंग मुकम्मल कर चुकी थी। ज़रा इस सब का बिल तो बना दे डिस्काउंट के साथ। दोनों ने सारा सामान काउंटर पर ढेर किया। इसकी बात पर सेलमैन पलटा तो नमहक अदा कराया कि सेल सामने मुनीब खड़ता आप यहाँ बेसाख था। इसके मुंह से निकला, जी मैं यहाँ पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। इत्मीनान से बोला। वो बेख्तियार इसकी जानब टकटकी बांधे देखने गई। मिस सनम आप शायद समझी थी कि ये इतना बड़ा शॉपिंग मॉल मेरा। वो इसके यूँ देखने पर कुछ शरारत से बोला था। वो सटपटा गई, जी नहीं नहीं आओ आलिया। वो आलिया को घसीटते हुए तेज़ी से बाहर निकला। यार ये तुम्हारी स्टेप मदर का भतीजा है ना, बड़ा हैंडसम है। आलिया बोली। वो तो तड़प उठी, यूँ ना महरम मर्दों की तारीफ करना गुनाह है। वैसे भी औरतों को नज़रें झुका कर रखने का हुक्म दिया गया। मज़हब में औरतों को नहीं मर्दों को नज़रें झुका कर रखने का हुक्म दिया गया है। मैं तो भाई दावे बात कर रही थी, इसमें इतना बुरा मानने की तो कोई बात नहीं, वरना मेरा अपना मंगेतर खुद इतना शानदार, मैं किसी नामहरम की तारीफ़ करूँगी? वो भी आलिया थी। गुस्सा एक पल में आता था उसे। अब भी उसकी नामकूल बात पर भड़क उठी और वह नाराज़ होकर आगे चलिए। नम को फ़ौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। प्लीज़ आलिया नाराज़ ना हो, रुक जाओ, मैं तो मजाक कर रही हूँ। वो भी तेज़ी से इसके हम कदमी ज़रा सार की और फिर मैंने खेत से बोली। इस मजाक का पस मंज़र मैं कुछ समझ वो भाग कर इससे लिपट गई। आलिया प्लीज़। दोनों एक सेकंड एक दूसरे की तरफ देखती रहे, फिर दोनों एक साथ हंस पड़ी और यूं ही हंसते मुस्कुराते हॉस्टल जाने के लिए रिक्शा देखने लगे। अगली बार वो संडे को गई। आंटी ने अब्बा को नहला। उसने इनकी मदद की। फिर थेल से अब्बा के सर में मसाज करने। वो गनूदगी में चले गए। आंटी ने पड़ोसन की चादर को जाना था, वो चली गई। वो अब्बा को चादर उड़ाकर बरामदे में आ बैठी। मौसम आज फिर अबरआलूद था। किनमिन हो रही थी। उसे बाख्तियार ट्रेन का वो सफ़र याद आ गया। भीगा भीगा सा सफ़र, साथ ही किसी का मेहरबान चेहरा भी। जरा सी आहट हुई। इसने बंद आंखें खोल कर देखा। मुनीब अपनी मोटरसाइकिल अंदर ला रहा था। इसके दिल को अजीब सी खुशी हुई। मन में एक शोर सा मचा। इसने लपट कर दिल को खामोश किया। वो लंबे लंबे डग भरता इधर ही आ रहा था। हाथ में एक शापर थाम रखा था। इसे एकदम सामने बिठा देख कर ठठक गया। पप्पो कहाँ है? मैं इनके लिए पकोड़े लाया हूँ। वो पड़ोस में गई हैं। वैसे आपके पप्पो के अलावा भी यहाँ कोई होता है? वो खफगी से बोली। अच्छा तो फिर ये लें शापर। इसने लिफाफा उसकी जानब बढ़ाया। किचन में गई। ये दो लहदा शापर में पकोड़े क्यों? वो एक पलट में पकोड़े निकाल रही थी। एक में मीठे और दूसरे में नमकीन। वाह आज तो मज़ा आ गया। इसने कुछ पकोड़े हाथ पाड़ में रखे और कुछ प्लेट में रखकर वहाँ चली गई। प्लेट सामने मेज़ पर रखी और जल्दी से एक पकोड़ा उठाकर मुंह में डाला। ये शायद नमकीन वाला था, ध्यान से खाइएगा, आज भी हरी मिर्च ना निकल लीजिएगा। वो मुस्कुरा कर बोला तो वो खिलकर हंसते हंसते इसकी आंखों में पानी आ गया। वो दिलचस्पी से इसका उन्नीस लड़की को देख रहा था जो कितनी जज्बाती थी। आपको वो सफ़र याद है? वो अपने पलों से अपनी आंखें पूंछ कर बोली। हाँ सब याद। वो सादगी से बोला। मेरी ज़िंदगी का वो यादगार सफ़र था। मुनीब शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मेरे अब्बा से मिलवाया, वरना मैं तो अपने इतने अहम रिश्ते को भूले बैठी थी। बड़ाई हुई बाद में बोला। मैं ममनून आपने मुझे सारी उम्र के खारे से बचा लिया। मैं अभी शुक्रगुजार हूँ। मेरे शुक्रगुजार भला वो कैसे? मैंने आपके लिए क्या किया? वो हैरत से पूछने लगी। उस दिन यूनिवर्सिटी आपसे मिलने आया तो आप बड़े ख़तरनाक तेवरों से मेरी तरफ बड़ी शायर पटाई कर रहा था। फिर शायद आपने खुद को मुश्किल से रोका था। मुस्कुराहट दबाकर बोला। ठीक समझे थे आप। अम्मा ने मुझे कराटे सिखाए थे ताकि मैं वक्त ज़रूरत अपना दफा कर सकूँ। एक दो बार अपना पीछा करने पर आवारा लड़कों की ठकाई भी लगाई थी मैंने। वो फ़खरिया बताते लगी। हाय अल्लाह पप्पू कहाँ है? कब आएंगे? वो मसनूई तौर पर घबरा कर खड़ा हो गया। वो हंसते हंसते दोहरी होगी। बारिश अब तेज़ हो रही थी। पप्पू फुहार बरामदे के अंदर आकर दोनों को भगो रही थी। बेफिक्र हैं आप, इस कैटेगरी में नहीं आते? तो फिर बता दें किस कैटेगरी में? बोझिल लहजे में पूछने लगा। इससे कोई जवाब ना बन पड़ा। आपको सामान रुत पसंद है? वो उसकी गहरी कुछ कहती निगाहों से घबरा कर यूं ही पूछने लगी। हाँ पहले तो इतनी नहीं थी मगर अब बहुत ज़्यादा है। मुझे भी पहले तो नहीं थी मगर अब
بہت زیادہ اس نے بھی اس کا جملہ دہرایا کہ دونوں کے منہ سے بیک وقت نکلا، دونوں ہی خاموش رہے، دونوں ہی جانتے تھے کہ یہ سامن رت نہیں اس لیے پسند ہے کہ وہ اسی سامن رت میں پہلی بار میں تھے۔ سامن رت کے ہم سفر دونوں کے لبوں پر معنی خیز خاموشی تھی، مگر دونوں کے دل دعا گو تھے کہ سامن رت کے وہ دو اہم سفر زندگی کے ہم سفر بھی بن جائیں۔ دونوں کے چہروں پر خوبصورت تبسم سجا تھا اور آنکھوں میں آنے والے خوش کن وقت کے سپنے دمک رہے تھے۔ سامن کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں انہیں چھو کر گزر رہی تھی اور ساتھ ان کے ملن کی دعا بھی کر رہی تھی۔ جب دو محبت بڑے دل سچے من سے ایک دوسرے کے طلبگار ہوتے ہیں تو آس پاس کی فضائیں بھی ان کے لیے دعا گو ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میری کہانی پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔